نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل أملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. یہ جو دعا ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، آج ہمارا اس لیکچر کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے انشاءاللہ. اور یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی کہ اس کے ساتھ کیا تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ ہمیں بتا رہی ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا. اور وہ دعا کہتی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علم ہم یہاں پر حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سب کے لیے نفع بخش بنا دے، ہم سب کو پاکیزہ روزی حاصل کرنے والا بنا دے اور ایسے اعمال کرنے والا بنا دے جو قبولیت میں بہترین ثابت ہوں. آمین اللہم آمین. یہ جو ایک بڑی پیاری سی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے میری پیاری بہنوں، یہ تصویر ہمیں دو طرح کے لوگ بتا رہی ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں نا تو ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک کلاس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی ذات کا انالیسس کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. رائٹ. یہاں پر جو ٹو ٹائپس ہیں لوگوں کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف بہت زیادہ اسٹڈیز کرتے ہیں. رائٹ. ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ انفارمیشنز اکٹھی کر لی جائیں، میکسیمم انفارمیشنز اکٹھی کر لی جائیں تاکہ خود سنیں اور پھر ہم دوسروں کو بتائیں اور پتہ چلے کہ ہمیں بہت سارا آتا ہے. یہ بھی پرپز ہوتا ہے. رائٹ. لیکن جو یہ والی کیٹیگری ہے ان کا یہ ہے کہ یہ صرف بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور انفارمیشنز اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشنز ان کے مائنڈ میں سٹور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مائنڈ میں سٹور ہو جاتی ہیں اور پھر بس سفر یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں اپنے روم کی کسی شیلف پہ میں کوئی ایک کتاب رکھ لوں، اور وہ کتاب بہت اچھے رائٹر کی خریدی ہوئی ہو، اس کے اندر بہت ساری انفارمیشنس ہوں، بہت بہترین ووکیبلری ہو، لیکن کیا ہو کہ میں نے جب خرید کے وہاں پر رکھ لی تو وہ انفارمیشن اس کتاب کے اندر قید ہے اور وہ کتاب بالکل انٹچڈ ہے. اس سے نہ میری ذات کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ میں اس کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا رہی ہوں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو صرف ریڈنگ کرتے ہیں، اور آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک لائن ٹائلز کی وائٹ بنی ہوئی ہے، ان کا علم ان کے ذہنوں میں بالکل ایسے ہی سٹور ہوتا ہے جیسے وہ ایک انٹچڈ کتاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری طرف کے لوگ ہیں نا، وہ بڑے سمارٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ تو بہت زیادہ اسٹڈی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا اسٹڈی کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے اپنی ذات کے اوپر ان معلومات کو جو انہوں نے حاصل کی تھی ان کو اپلائی بھی کرتے ہیں. رائٹ. یہ جو بھی سیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں اچھی بات کو، اس کو اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اپنے ایکشنز کو چینج کرنے کے لیے، اپنے کریکٹرز کو چینج کرنے کے لیے، اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے. ان کا مقصد صرف انفارمیشنز حاصل کرنا نہیں ہوتا. لائک اکارڈنگ ٹو دیم نالج از ناٹ جسٹ انفارمیشن بٹ یس ٹرانسفارمیشن. اپنی ٹرانسفارمیشن کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، صرف نالج کے لیے نہیں کہ میں دوسرے کو بتا سکوں مجھے کتنا آتا ہے، یا صرف دوسرے پر انگلی اٹھانے کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے. تو جو قرآن سے جڑنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ مشن ہونا چاہیے سب سے پہلے اپنی ذات کی بہتری کے لیے. یہ جو ہم جن لوگوں کے بارے میں سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگیوں سے سیکھنے کا سب سے بڑا پرپس، ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کی کریکشن کرنی ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہی کرنا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی ذات کی کریکشن کرنی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علم وہ نہیں ہے جو زبانی یاد ہوتا ہے، بلکہ علم وہ ہے جو نفع بخش ہوتا ہے، جس کی ہم نے ابھی دعا بھی پڑھی. رائٹ.
امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغیر عمل کے علم بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی درخت ہو اور اس کے ساتھ نہ تو کوئی سایہ ہو اور نہ کوئی پھل ہو، وہ کسی دوسرے کو کچھ فائدہ پہنچانے والا نہ ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تو زبان کا علم ہوتا ہے اور ایک دل کا علم ہوتا ہے۔ تو جو صرف زبان کا علم ہوتا ہے نا، یعنی کہ آپ صرف زبانی کلامی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے ایکشن میں نہیں اترا ہوتا، رائٹ؟ تو ایسا علم انسان کے خلاف حجت بن جاتا ہے۔ اور دل کا علم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنی ذات کو تو فائدہ پہنچ ہی رہا ہے لیکن وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ یہ والی بات اپنے دل کو لگتی ہے۔ وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت علم کے لیے، یعنی کہ ان لوگوں کو جو علم کی ضرورت ہے وہ کھانے اور پینے سے زیادہ ہے۔ میری پیاری بہنوں توجہ سے سنیے گا، لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے اور پینے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم ہر لمحے درکار ہے، ہر لمحے آپ کو علم کی ضرورت ہے، جبکہ کھانا اور پینا تو دن میں صرف 1 سے 2 بار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ کیا کرتی ہیں کہ ہم لوگ صرف اپنے کھانے کی پلاننگز میں ہی پورا دن گزار دیتے ہیں، اور ایون کہ اپنی کلاسز کو، اپنے علم حاصل کرنے کے وقت کو بھی ہم یہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے ہیں کہ کچھ مہمانوں نے آنا تھا، ان کو ٹائم دینا تھا، اس وجہ سے میں یہ نہیں کر پائی، کلاس نہیں لے پائی۔ مہمانوں نے آنا ہے، گھر والوں کو کھانا دینا ہے، یہ تو زندگی کی روٹین ہے، لیکن اگر آپ کی پریورٹی، آپ کی ترجیح علم حاصل کرنا ہے تو پھر آپ اپنا اسکیجول سیٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ یہ پھر یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ترجیحات کس قسم کی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ سب یہاں پر آئے، آپ لوگوں نے پہلے نیت کی، یعنی کہ آپ نے جو علم کی ابتدا کا پہلا سٹیپ تھا وہ آپ سب نے کر لیا ماشاء اللہ سے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرا سٹیپ ہے سننا، اور وہ بھی آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے، آپ سب سن بھی رہے ہیں۔ تیسرا سٹیپ ہے وہ کہتے ہیں پھر سمجھنا اس کو، ماشاء اللہ آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں۔ چوتھا سٹیپ ہے وہ کہتے ہیں عمل کرنا۔ تو عمل جو ہے نا وہ کچھ لوگ کر پاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اور اس میں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کیا میں عمل کر رہی ہوں۔ اس چیز کو اگنور نہیں کرنا کہ نہیں نہیں عمل تو میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، نہیں نہیں، لٹرلی اس کو واقعی میں سوچیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی میں ہی میں عمل کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس پر تدبر کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ پھر لاسٹ سٹیپ، سب سے لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کو دوسروں میں نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کو دین کی صورت میں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جب ہم عمل کیے بغیر، عمل کا سٹیپ یعنی کہ جب ہم اس چیز کو اپنے ایکشنز میں نہیں لاتے ہیں، وہ سٹیپ ہم مس کر دیتے ہیں اور ہم دوسروں تک پھیلانے والے بن جاتے ہیں، تو پھر اس کا ایک نقصان ہوتا ہے۔ وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے ایکشن میں تو آئی نہیں تھی، میں نے اس کو سنا، اس کو سمجھا، اور عمل میں لانے سے پہلے میں نے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا، تو وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ میری وہ بات دل سے نہیں نکلتی، وہ صرف ایک زبانی علم ہوتا ہے جس کو امام شافی نے کہا تھا کہ جو زبانی علم ہے وہ صرف حجت بن جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہ جو آپ کا بھی زبانی علم ہوتا ہے، آپ کی دل سے بات نہیں نکلتی، اور جب دل سے بات نہیں نکلتی تو جن کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی آڈینس ہوتی ہیں، ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے۔ تو وہ علم جب آپ اپنے عمل سے اس کو گزار کے جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو دل سے نکلی ہوئی بات ہی دلوں تک اثر کرتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جو بات سن رہے ہیں، ان کو ہم نے سمجھا، ان کو اپنے عمل میں لائیں، پھر اس کو جا کر دوسروں کو بتائیں، تاکہ دوسروں تک بہترین طریقے سے پہنچ سکے، دوسروں کے دلوں پر اس چیز کا اثر ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو علم کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو نشر بھی کرتے ہیں لوگوں میں۔ آمین اللہم آمین۔ آج جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، جو اپنے جار میں ڈالیں گے، بڑی خوبصورت آیت ہے، اور یقین جانیں میرے لیے، آپ سب کے لیے، جو بھی دین کی راہ میں نکلا ہوا ہے اور حق بات کرنے والے ہیں، دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرومس کر رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورۃ الحجر میں آیت نمبر 95، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ Indeed we are sufficient against those who mock you, right؟ دیکھیں،
اب جب یہ آیت ایکچولی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب مکہ والوں میں جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، حارث بن قیس، اور اس طرح کے بے تحاشا ہمیں نام ملتے ہیں، رائٹ؟ ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو دین سے جڑے ہیں، جو حق بات کہنے والے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرے آپ کو اس چیز میں مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آیت ہم سب کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں۔ تو جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا تو پھر اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے، رائٹ؟ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنا عمل جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کو واقعی یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں تو پھر اپنا کام آپ نے جاری رکھنا ہے، اور دین میں استقامت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استقامت کا درجہ نا کرامت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ کرامت نعمت ہے اور استقامت تو اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو لوگوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کر لینا، اگر دین کی راہ میں نکلے ہیں تو یقین جانیں اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، اور پھر دین کی راہ میں نکلے تو بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ حق پہ ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ حق پر ہمیشہ مینورٹی رہی ہے، جو کم لوگوں کی تعداد ہے وہ حق پر رہی ہے۔ تو جو چیز کم ہوتی ہے نا، اگر ہم اس کا حصہ ہیں تو سم ہاؤ ہو سکتا ہے جو میجورٹی ہے ہم اس کے پریشر میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قدرتی بات ہے، ہم انسان ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کی جو آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارا حوصلہ بندھانے کے لیے ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں یہی فرمایا کہ جو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ پھر ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کسی کا مذاق اڑانا تو بہت بری بات ہے، لیکن یہاں پر اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، یہ کن معنی میں آ رہا ہے؟ دراصل یہ اس اللہ کا جو مذاق اڑانا ہے نا، وہ حقیقت میں ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا ایکچولی، کہ جیسے انہوں نے مومنوں کی توہین کی تھی اس دنیا میں، ویسے ہی اللہ انہیں آخرت میں رسوا کر دے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت پیاری آیت ہے، اور کبھی بھی انشاءاللہ جب آپ اس کو اپنے جار سے نکالیں گے، اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے، خاموشی اختیار کر لیں، اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اور اگر میرے لیے اللہ کافی ہے تو مجھے کسی اور انسان کی ضرورت نہیں باقی رہتی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آج ہم جن ہستی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، میری اور آپ کی روحانی ماں ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ میں نے آپ سے کہا شروع میں ہم نے ایک دعا پڑھی، اور میں نے کہا کہ اس دعا جو ہم پہلے لیکچر سے پڑھتے آ رہے ہیں، آج اس لیکچر کے ساتھ، آج کے لیکچر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو وہ کیسے تھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کیسے اس کا تعلق بنتا ہے آج کے لیکچر کے ساتھ؟ یس، کیونکہ اس دعا کی جو راوی ہیں وہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو آپ کو ان کے نام سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کون ہے، ان کے نام کے ساتھ ام المؤمنین آ رہا ہے، تو یہ پھر کون ہوئی؟ یہ آپ کی اور میری روحانی ماں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں سنا بھی ہوگا، لیکن سبحان اللہ، جب بھی ہم ان ہستیوں کے بارے میں سنتے ہیں یقین جانیں کہ کچھ نہ کچھ نیا ہمیں ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی کم از کم اگر کوئی 10 اسکالر سے اور 10 کتابوں سے پڑھ چکی ہوں، تو اگر مجھے کوئی 11واں بندہ بتائے گا یا میں کسی 11ویں کتاب سے پڑھوں گی تو یقین جانیں مجھے اس چیز پر پورا یقین ہوگا کہ میں آج بھی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیا سننے والی ہوں، کیونکہ ان لوگوں کی زندگیاں بھرپور ہیں واقعات کے ساتھ۔ تو توجہ سے سنیے گا، بڑی خوبصورت ہستیاں، اور آج ہم ان سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک عام خاتون کو کیسے اتنا بڑا شرف حاصل ہو گیا کہ وہ ام المؤمنین بن گئیں، رائٹ؟ مومنوں کی ماں میں شمار ہونے لگی۔ یہ اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا اعزاز ان کو کیسے مل گیا تھا؟ آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ ان کا ہمارا بہت قریبی تعلق ہے، ہماری روحانی ماں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، تو بہت ضروری ہے ان کے بارے میں جاننا، ان کا تھوڑا سا پیچھے سے بیک گراؤنڈ۔
اور یہ آپ کو آگے سٹوری جب چلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے آپ کو ان کے خاندان کے بارے میں بتانا کیوں ضروری سمجھا. کیونکہ اکثر ہم جب سیرہ کی کتابیں پڑھتے ہیں یا ہم ازواج المطہرات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ میری نظر سے کبھی گزرا نہیں کسی کتاب میں کہ اگر اتنی ڈیٹیل پیچھے سے آئی ہو. لیکن چونکہ آپ لوگوں کے لیے ریسرچ کی گئی ہے اور اس میں بہت زیادہ ایفرٹ لگائی گئی ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے انشاءاللہ کہ آپ کبھی بھی جب ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں ساری ان کی انفارمیشن پیچھے سے ہوگی کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتی تھیں، کیا معاملات ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیسے آ گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اتنی کیوں ہوئیں، اتنی چھوٹی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیوں ہوئی، یا اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں. تو بس ایک چھوٹی سی بات اس پہ کروں گی میری پیاری بہنوں کہ اس پہ اپنے دماغ کو پختہ رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں آج کل کی شادیوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی کہ ہم اپنی موج مستی کے لیے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی تھی. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، تو آج ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ نکاح میں کیا حکمت چھپی ہوئی تھی. انشاءاللہ آپ کے لیے میں نے یہ سلائیڈ تیار کی ہے اور آپ اس کو دیکھیے گا. یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت آپ اور میں ہم مکہ میں ہیں، ٹھیک ہے. ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ قریش ایک مین قبیلہ ہے وہاں پر. اب قریش ایک قبیلہ ہے اور قریش کے آگے کچھ خاندان ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور پھر اس کے آگے برانچز ہوتی ہیں، تو اس طرح سے جو یہ قریش ہے اس کے آگے خاندان ہیں، جن میں سے جو دو خاندان ہیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ بنو ہاشم اور بنو مخزوم یہ دو خاندان بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں. بنو ہاشم سے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یہ ہم سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ سے. بنو مخزوم کا میں کیوں بتا رہی ہوں یہ بھی آپ کو آگے پتہ چلے گا. اور بنو مخزوم سے بہت اہم لوگ تعلق رکھتے تھے، جن میں ایک تو ابو جہل جو اسلام کا بدترین دشمن تھا اور پھر بعد میں مارا بھی گیا، رائٹ. اور پھر اس میں بنو مخزوم سے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ان کو بعد میں سیف اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی کہ اللہ کی تلوار کا. بے تحاشا جنگیں انہوں نے اسلام کے لیے لڑیں، لیکن یہ شہید نہیں ہوئے تھے. آپ نے ویسے کبھی سوچا کہ یہ شہید کیوں نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کو سیف اللہ کہا گیا تھا، اللہ کی تلوار کہا گیا تھا. تو اللہ کی تلوار کو کوئی بھی انسان نہیں توڑ سکتا تھا، ٹھیک ہے. تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے قریش کے آگے دو خاندان ہیں، بنو ہاشم اور بنو مخزوم. اب جو ہم دیکھتے ہیں بنو مخزوم کو، اب بنو مخزوم کو میں کیوں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ اس لیے کہ جن ہستی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا. بنو مخزوم کا بیٹا تھا عمر ابن مخزوم، آگے سے ان کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر، اس کا بیٹا ہے المغیرہ بن عبداللہ. مغیرہ بن عبداللہ کے آگے دو بیٹے ہیں، بنو امیہ اور ولید. ابو امیہ اور ولید. ابو امیہ والد ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے، یعنی کہ یہ چیف کی بیٹی ہیں اپنے خاندان میں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ولید کو، تو ان کے آگے سے پھر بیٹے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی ایک چیف کے بیٹے ہیں. تو پھر ان کا آپس میں کیا تعلق ہوا؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپس میں کزنز ہیں. اب میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ ہم تو پڑھ رہے ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، ہم ڈائریکٹ ان کے کردار سے بھی شروع کر سکتے تھے، ان کے اخلاق سے بھی شروع کر سکتے تھے، لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ جب ان کے اوپر مظالم ڈائے جائیں گے تو وہاں پر بنو مخزوم کا ذکر آئے گا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو مخزوم ان کی راہ میں رکاوٹ کیوں بنا تھا، کیونکہ یہ اس خاندان سے تھیں، ٹھیک ہے. اب بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے اندر کچھ چیزوں میں کمپٹیشن پایا جاتا تھا ایکچولی، ٹھیک ہے. بنو ہاشم کو ہم دیکھتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، تو یہ اپنی نوبیلٹی کی وجہ سے، اپنی جنرosity کی وجہ سے، اور جو کعبہ میں پلگرمس اور یہ سارے حجاج آیا کرتے تھے ان کی خدمت کے لیے، آنیسٹی کے لیے، ان چیزوں کے لیے جانے جاتے تھے. لیکن دوسری طرف میں دیکھتی ہوں بنو مخزوم کو، تو وہ دنیاوی سٹیٹس میں بنو ہاشم سے بہت اونچے تھے. کیونکہ ملٹری سٹرینتھ ان کے پاس تھی، ویلتھ پاور ان کے پاس تھی، کامیاب
جو تاجر تھے اور بزنس بہترین ان لوگوں کے پاس تھا، کیونکہ یہ شام وغیرہ کی طرف یہ تجارت کے لیے جاتے تھے، حالانکہ بنو ہاشم سے بھی لوگ جایا کرتے تھے، لیکن جو کامیاب تاجر تھے وہ بنو مخزوم کے پاس تھے۔ ان کے پاس بہترین جنگجو تھے، جن میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام تھا، اور پھر ابو جہل جو اسلام کا دشمن تھا اس کا نام پایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو وہ بنو مخزوم اور بنو ہاشم میں ایک کمپٹیشن پایا جاتا ہے مکہ میں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنو مخزوم کی بیٹی بنو ہاشم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کیسے چلی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اب ہم ان کی سٹوری کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کرتے ہیں میری پیاری بہنوں، تو بہت ضروری ہے جاننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے پہلے یہ کس کے نکاح میں تھی؟ تو یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک اپنا بہت اہم کردار ہے اسلام کے میدان میں۔ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سلائیڈ میں کمپلیٹ ٹائپ نہیں ہوا، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بائی تھے۔ عام میں سے میجورٹی یہ جانتی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا کس نے؟ دائی حلیمہ نے، رائٹ؟ لیکن اس سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اب جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تو سویبہ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو اس طرح سے یہ آپس میں رضائی بھائی ہو گئے۔ دوسری جو ان کی پہچان ہے وہ یہ کہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہ پہلے شوہر تھے۔ ان کے آپس میں 4 بچے تھے، جن میں سے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو خاندان ہے جب السابقون الاولون میں سے تھا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس مردوں میں اسلام لانے والے جو ان کا نمبر تھا وہ 10 سے 11واں نمبر تھا، یعنی کہ بہت ارلی ٹائم پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور جب ان کی بیوی سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، وہ تقریباً 14ویں سے 15ویں نمبر پر آتی ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بہت ایک ارلی نمبر آ رہا ہے ہمارے سامنے، یعنی کہ ان لوگوں نے وہ سارا ٹائم دیکھا پرسیکیوشن کا، جب مکہ میں مظالم ڈھائے گئے اور سارے معاملات ہوئے۔ اب جب مکہ میں مسلمانوں پر بہت زیادہ تشدد ہونا شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حبشہ کی طرف، ابسینیا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا، تو یہ دونوں میاں بیوی بھی وہاں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اب ان کا کوئی پرومیننٹ کردار ہمارے سامنے نہیں آ رہا، لیکن یہ پرومیننٹ ہمارے سامنے کب ہوتے ہیں؟ جب یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور وہاں پر نجاشی کے قریب یہ رہنا شروع کرتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے اور اب ہم آپ کے پاس آ گئے، اور جتنا عرصہ یہ وہاں پر رہے اس دوران میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں اب حالات شاید کچھ بہتر ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے پھر بہت سارے میجورٹی صحابہ کی نکلتی ہے اور بہت سارے صحابہ ڈائریکٹ مدینہ کی طرف بھی ہجرت کرتے ہیں، لیکن یہ 2 میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے مکہ جائیں گے تاکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف کا سفر کریں تو اس سفر میں ہم ان کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا، یا آج کا دور تو نہیں تھا کہ ہم فون کالز پر ایک دوسرے سے پتہ کر لیتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ وہاں پر جاتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آلریڈی مدینہ کے لیے نکل چکے ہوئے ہیں۔ اور اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ مکہ والوں کو کتنا زیادہ غصہ تھا جب مسلمان سب مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس دوران میں ان کا جو بیٹا سلمہ رضی اللہ عنہ، جس کے نام پر ان دونوں میاں بیوی کی کنیت پھر مشہور ہوئی تھی، یہ دودھ پیتا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ دونوں میاں بیوی اور وہ بچے کو لے کر یہ ہجرت کرنے لگتے ہیں، جب مکہ سے نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اب جب یہ مکہ سے نکلنے والے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے بارڈر پر ہی ہوتے ہیں، یہاں پر آ جاتا ہے بنو مخزوم۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ مخزوم کا میں نے آپ کو پہلے کیوں بتایا تھا۔ اگر میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دیتی کہ بنو مخزوم یہاں پر آ جاتا ہے، ان کو روک دیتا ہے، وہ قریش کا کوئی قبیلہ تھا، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس، رائٹ؟ اب آپ کو پتہ چلے گا، آپ کسی بھی سیرہ کی کتاب سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر بنو مخزوم کیوں آ گیا ان کو روکنے کے لیے۔ یہاں پر بنو مخزوم آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ابو سلمہ تو آدمی ہے، اس نے جانا تو جائے، ہم اس کو نہیں روکیں گے، لیکن ہم اپنی بیٹی کو وہاں پر نہیں بھیج سکتے کیونکہ یہاں پر تو ایک غیرت کا معاملہ آ گیا تھا، بیٹی بنو مخزوم سے تھی، رائٹ؟
اور انڈائریکٹلی ایکچولی انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو انڈائریکٹلی ٹارچر بھی کرنا چاہا تھا، کیونکہ ایک مینٹلی ٹارچر ہے نا کہ آپ کی بیوی کو، آپ کے شیرخوار بچے کو آپ سب سے الگ کیا جا رہا ہے، آپ کے خاندان کو توڑا جا رہا ہے، تو یہ ان کو انڈائریکٹلی ٹارچر کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ ہم ایسے اس طریقے سے ابو سلمہ کو بھی روک سکتے ہیں۔ لیکن میری پیاری بہنوں، وہ حضرت ابو سلمہ تھے، ہم میں سے تو کوئی تھا نہیں، رائٹ، یا ہمارے باپ بیٹوں میں سے تو کوئی تھا نہیں جن کے ایمان اتنے کمزور ہوں، وہ ابو سلمہ تھے۔ ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی اور بیٹے کی، تو انہوں نے ڈیفینیٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو چنا، اور انہوں نے مدینہ کی طرف رجوع کیا، وہاں پر چل پڑے اور اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کے سپرد پیچھے چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بیوی اور بچہ پیچھے رہ جاتے ہیں، سبحان اللہ، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن گزرتے ہیں، اور دیکھیں یہاں پر جب ان کی جدائی کا معاملہ تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم دوبارہ مل پائیں گے کہ نہیں مل پائیں گے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، رائٹ، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ جب بیوی اور بچے کو الگ کر دیا جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابو سلمہ کی فیملی والے لوگ آ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمہ کے پاس جو لڑکا ہے وہ تو ہمارے خاندان کا ہے، ہم اب اس لڑکے کو تو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ وہاں پر مزید ایک غیرت کا معاملہ آ گیا، سبحان اللہ، ایک بڑی آزمائش اور آ گئی کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی چھین لیا گیا، اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا، یعنی کہ ماں کہہ رہی ہے میرے بچے کو مت چھینو مجھ سے، اور ان سے زبردستی چھین لیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، رائٹ۔ اس دوران میں کیا ہوتا ہے، اور یہ پورا 1 سال یہ معاملہ رہتا ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا ہر روز بیت اللہ جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگتی ہیں کہ یا اللہ تو ہی میری مدد کرے گا، تو ہی مجھے میرے شوہر اور میرے بچے سے واپس ملوائے گا۔ یہاں پر آپ کے لیے اور میرے لیے نا ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ دیکھیں، جب وہ آتی ہیں اور جب ان کا شوہر بھی گیا ان کو چھوڑ کر، تو انہوں نے اپنے شوہر سے پیچھے کوئی آواز نہیں لگائی کہ ابو سلمہ تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کیا نہیں، تمہیں اپنے دین کی پڑی ہوئی ہے، بیوی اور بچوں کو تو پوچھ لو، یہ تو حقوق العباد ہے۔ ہم اکثر دوسروں کو یہ کہہ کر نا بلیک میل کرتے ہیں نا کہ حقوق العباد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لیکن یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ترجیحات دین کو پروموٹ کرنا تھا، دین کی ہیلپ کرنا تھا، رائٹ۔ خیر، اور پھر جب دوسری بات، جو پورا سال یہ بیت اللہ جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہیں، حالانکہ یہ تو چیف کی بیٹی تھیں، یہ تو کسی بھی بڑے کو کہہ سکتی تھیں، رائٹ، لیکن کسی انسان کے سامنے اپنے رونے نہیں دھوئے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مشکل آتی ہے، ہم فرینڈ کو کال کرتے ہیں اور کوئی ملتا نہیں، فرینڈ کو کال کرتے ہیں اور سارے رونے دھونے ہم اس کے ساتھ کر دیتے ہیں شیئر، اور پھر اس ڈر، یہ بھی ڈر بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کر دیں، تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پلیز تم سے تو میں نے دل کی بات کر لی، اب کسی اور سے تم شیئر نہیں کرنا، یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی ساری مشکلات، ہم اپنے سارے دکھ، ہم اپنی ساری پریشانیاں اس ذات کے ساتھ شیئر کریں جس کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گا کہ نہیں، اور وہ ہمارے آنسوں کا، ہماری پریشانیوں کا، ہماری مجبوریوں کا فائدہ بھی نہیں اٹھاتا، وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے شیئر کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اگر ہم اس سے شیئر کریں گے تو وہ ذات اس کے لیے حل بھی نکال دیں گی، تو انسانوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو کوئی حل بھی نہیں نکلے گا، اور آپ کے سامنے تو شاید آپ کا کوئی حمایتی بن جائے، یقین جانے پیٹھ پیچھے آپ کے انہی دکھوں کو ایک ٹاپک بنا کر لوگ اسی پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، پورا 1 سال شوہر اور بچہ ان سے جدا رہے، لیکن وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جا کے روئیں، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جا کے بیت اللہ میں جا کے بار بار مدد مانگی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان لوگوں کے دل میں ایک رحم پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بھئی، یہ تو روزانہ جا کے وہاں پر رو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں یہاں پر اس کو رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، ابو سلمہ بھی واپس نہیں آیا، تو بس ٹھیک ہے، اس کا بچہ اس کو دو اور اس کو جانے دو، اس کو سواری دے دو اور یہ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا تھا۔ ان کو بچہ پورے 1 سال کے بعد دکھایا جاتا ہے، وہ بچے کو لیتی ہیں، ان کو اونٹ دیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب جاؤ، اب تم جانو، اور تمہارا معاملہ جانے کہ تم کس طرح سے مدینہ پہنچو گی، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہوتا ہے کہ جب یہ جاتی ہیں میری پیاری بہنوں، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے، چھوٹا ہے بہت اہم ہے، اس کو میں درگزر کیے بغیر سلمہ رضی اللہ عنہا کی کہانی میں آگے گزر نہیں سکتی ہوں، تو توجہ سے سنیے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ تنعیم کے مقام پر پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے، تنعیم کا ذکر ہم نے سب سے پہلے لیکچر میں بھی کیا تھا جب ہم نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ جب کویسچنز کا سیشن ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ تنعیم کے مقام پر اس سے پہلے کیا ہوا تھا۔ خیر، تنعیم کے مقام پر جب یہ پہنچتی ہیں، آپ سوچیں، ایک سواری ہے، ایک بچہ، ایک خاتون ہے،
جو لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہوگا، جب وہ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ کا سفر کرتے ہیں تو ہم اپنی گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں یا ہم اپنی بسز پر کرتے ہیں یا ہم ٹرینز پر کرتے ہیں، تو میکسیمم بھی آپ کا 5 6 7 گھنٹے کا سفر ہو جائے گا، ٹرین پر میکسیمم 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو اس دوران بھی ہم صرف ان پہاڑوں کو دیکھتے رہتے ہیں نا، تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی وہاں پر آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں آج بھی۔ تو 1400 سال پہلے سوچیں کہ وہاں پر کیا معاملات ہوں گی۔ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ اکیلی وہاں سے گزر رہی ہے، کوئی میپ نہیں ہے جو آپ کو بتا دے گا، کوئی سیری نہیں جو آپ کو بتا دے گی کہ اب کہاں سے گزرنا ہے کہاں سے نہیں گزرنا۔ تو یہ اتنا یقین کیسے تھا؟ یہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکلی ہیں، اور یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ بڑا خطرناک سفر تھا اکیلی عورت کے لیے اس ٹائم پہ۔ خیر، جب یہ تنیم پہنچتی ہیں تو وہاں پر ان کو کون ملتا ہے؟ اس کو توجہ سے سنیے گا، یہاں پر ملتے ہیں ان کو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، یہ اس وقت کافر تھے، یہ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں تھے جب یہ ان کو ملتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میرے فیملی والوں نے مجھے آزاد کر دیا اور میں اب مدینے اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے، تم لائک اکیلی بچے کے ساتھ اتنی دور کا سفر تمہارے لیے بڑا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیں، ایک خاتون کو اپنی اپنی ذات کو اس کے لیے خدمت کے لیے پیش کرنا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کام کر دیتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اپنے نفس کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالنا تھا۔ لیکن جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، جن کی فطرت میں خیر چھپی ہوتی ہے نا، ان کے لیے یہ کام بڑے آسان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ان کو تنیم سے لیتے ہیں اور قبا تک چھوڑتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ کیا یہ انکریڈیبل قسم کے انسان تھے، حالانکہ تب وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، لیکن سلمہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ عثمان بن طلحہ نے مجھے اس سارے سفر میں، اور یہ سارا سفر میری پیاری بہنوں کچھ دنوں کا نہیں، کچھ ہفتوں کا نہیں، مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کتنے دن رات آئے ہوں گے، کتنا وقت انہوں نے گزارا ہوگا، ایک بات بھی انہوں نے اس خاتون سے نہیں کی، ایک بار بھی انہوں نے نگاہ اٹھا کر، سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار بھی مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے مجھے نگاہ اٹھا کر دیکھا ہو اس سفر کے دوران، بس وہ میرے اون کے رسی کو پکڑ کے ساتھ چلتے رہے، اور یہ سارا سفر انہوں نے پیدل کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے آرام کرنا ہوتا تھا یا میں نے اپنے بچے کی ٹیک کر کرنی ہوتی تھی تو میں ایک جگہ پر ٹھہر جاتی تھی اور دور کہیں جا کے عثمان بن طلحہ رک جاتے تھے تاکہ مجھ تک ان کی نگاہ نہ پڑے۔ اس سارے سفر میں ایک دفعہ بھی ایک عورت سے نہ بات کی، نہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ سبحان اللہ، تو یہ کس قسم کے انسان تھے؟ یہ ایک ایسا دور تھا میری پیاری بہنوں، تھوڑا مائنڈ میں رکھیے گا کہ جب قبائلی عزت جو ہے نا، وہ اکثر قبائلی جو لوگ تھے یہاں کے قریش اور مکہ کے، یہ لوگ ناانصافی کا ماسک پہنے ہوئے تھے تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے ان کے ساتھ، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہاں پر جو نوبیلٹی ہے ان کی، انہوں نے ایک بہترین مثال قائم کر دی ہے۔ سبحان اللہ، لائک اٹ واز این انمیچڈ ڈگنیٹی وچ ہی شوڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس سفر میں جو بھی انہوں نے کیا، اور وہ پھر پیدل کیا، جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں، قبا کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہاں پر تم اپنے شوہر کو دیکھ لو اور تم آگے چلی جانا۔ سبحان اللہ، وہاں پر چھوڑ کے پھر واپس ہو گئے، اور اس دوران انہوں نے نہیں کہا کہ میں ابو سلمہ سے، تو اپنے شوہر کو تم بلواؤ جہاں بھی اب دیکھو اس کو، تاکہ وہ مجھ سے آ کے ملے، میں نے اس کی بیوی کو یہاں پر چھوڑ دیا، بھائی مجھے اس کا کوئی معاوضہ دیا جائے، یا کوئی سواری ہی آتے ہوئے تو میں پیدل آئی ہوں، کم از کم یہ جو سواری تمہارے پاس ہے وہی مجھے دے دو تاکہ میں اس پر تو اس پر تو سوار ہو کے جا سکوں۔ کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا، اور واپس مکہ کی طرف چل دیے۔ تو ان کا یہ جو سارا رویہ ہمارے سامنے آ رہا ہے نا، میرے خیال سے اگر میں صرف اس کو اخلاق کا نام دوں گی تو بڑا انفیئر ہو جائے گا۔ یہ اخلاق نہیں تھا، یہ بیونڈ اخلاق تھا، رائٹ؟ یعنی کہ یہ بڑی ایک سائلنٹ ٹیسٹیمنی تھی ان کے یہ مورل کوڈ کی، کہ بعد میں اس ذات کے اندر اسلام سمو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے میری پیاری بہنوں کہ جب حیا ہوتی ہے نا، آپ کی فطرت سلیم ہوتی ہے نا، تو ایمان کی کرن کبھی نہ کبھی جاگ جاتی ہے۔ اور یہ وہ صحابی تھے جو پھر صلح حدیبیہ پر خالد بن ولید کے ساتھ ہی جا کر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ وہ صحابی ہیں، ان کی جنریشن فتح مکہ پر ایکچولی ان کا خاندان تھا مکہ میں، اور یہ ایک عبد الدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، رائٹ؟ اب یہ ان کا خاندان تھا کہ جب فتح مکہ ہوا اور ان سے چابی لی گئی،
اور اس ٹائم پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ چابی ہمیں دے دیجیے تاکہ یہ بنو ہاشم سے آگے چلے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے، اور بلایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور چابی واپس اس ہاتھ میں رکھ لی. سبحان اللہ. کین یو امیجن کہ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق چیک کریں. تو اس طرح سے پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو ٹائٹل دیا گیا کسٹیڈین آف دا کعبہ، رائٹ، ان کو کسٹڈی دے دی گئی اس کی ہمیشہ کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، یہ جنریشن ٹو جنریشن، جنریشن ٹو جنریشن یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی، اور کوئی ظالم ہی ہوگا جو تم سے یہ لے سکے گا. تو آج تک یہ بات مائنڈ میں رکھے گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بیت اللہ میں جو آپ صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو گھر ہے اس کی چوکھٹ کی چابی کس کے پاس ہے، آج تک حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے چلتی آ رہی ہے، خاندان سے خاندان تک، خاندان سے خاندان تک. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی دعا بھی تھی، اور پھر جو ان کی شرافت اور جو ان کا کردار تھا نا، یہ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پھل بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی پیاری شخصیت ہے، ان کو درگزر کیے بغیر ہم آگے گزر نہیں سکتے تھے. انہوں نے آپ کی اور میری روحانی ماں سلمہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا تھا اس سفر میں، اور یہ بہت اہم کردار تھا جو انہوں نے ادا کیا. سبحان اللہ. حالانکہ اس وقت یہ کفر کی حالت میں تھے، لیکن فطرت سلیم تھی چونکہ. سبحان اللہ. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ مدینہ پہنچ جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے اپنے شوہر سے ملی، بچے کو اتنی دیر بعد دیکھا، اور بڑا خوشی کا عالم ہوگا، اس کو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ٹھیک ہے. اپنا ٹائم گزارتے ہیں وہاں پر، اور بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ عرصے کے بعد بدر ہو گیا. بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حصہ لیتے ہیں اور بہترین کردار ادا کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے غزوہ احد ہو گیا. جب غزوہ احد میں شرکت کرتے ہیں میری پیاری بہنوں، تو یہاں پر ان کے تیروں سے ان کے جسم پر کچھ زخم لگ جاتے ہیں، اور وہ زخم وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ درست نہیں ہو پائے، وہ ٹھیک نہیں ہو پائے، اسے شفا نہیں مل سکی. تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا جاتے ہیں. اب جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو میری پیاری بہنوں، یہ ان کا اور سلمہ رضی اللہ عنہا کا آپس میں بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والے میاں بیوی ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ. ہوتا کیا ہے، اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے بڑی پیاری، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر، کہ سلمہ رضی اللہ عنہ کا دعا کرنے کا طریقہ کار کیا تھا. ہم وہ دیکھتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ، یعنی کہ اللہ کا کوئی بندہ، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو کر کہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ مجھے میری مصیبت کا بدلہ دے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما، تو اللہ اسے مصیبت کا اجر دے گا اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا میں نے یہ الفاظ اسی طرح کہے جیسے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، تو اللہ نے مجھے اس سے بہتر بدلہ دیا. اور وہ بہتر بدلہ کیا تھا؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے طور پر لیا گیا. سبحان اللہ. اچھا، اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا اس سے پہلے جو ہم ہر لیکچر میں پڑھ رہے ہیں وہ علم سے متعلق دعا جو ہمیں سلمہ رضی اللہ عنہ سے ملی، اور آج یہ دوسری دعا آپ ان کے تھرو سیکھ رہے ہیں. تو اس کو یاد کر لیں. زندگی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جب بھی آپ پریشان ہوں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اس کا بہترین حل ملے گا آپ کو. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اچھا، آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو کیا فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا اور ان کو وہ مصیبت کا بدلہ بہترین شکل میں مل گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وقت گزارا، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، اور پھر دیکھیں جب مصیبت آتی ہے نا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کی ایمان کا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان کو ملتا رہتا ہے تب تو وہ ڈیفینیٹلی خوش ہوگا اللہ سے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نہ دے کر بھی آزماتا ہے، رائٹ؟ تو تب کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہماری ہم بہت مشقت کرتے ہیں ایک ٹائم میں ایک چیز کے لیے، بہت اپنا وقت لگاتے ہیں، ایک دم سے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اس پر بھی ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لاسٹ کلاس جن لوگوں نے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اٹینڈ کی، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آلموسٹ 45 منٹ کی کلاس کر لی ہوئی تھی، رائٹ؟ ایک دم سے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ریکارڈنگ ویسٹ ہو جاتی ہے. جب میں نے دوبارہ کمپیوٹر کو کھولا، ایوری تھنگ واز آؤٹ آف اٹ، سب کچھ ریموو ہو گیا ہوا تھا.
سبحان اللہ. تو میں نے سوچا واہ میرے اللہ تو ایسے بھی آزماتا ہے، یعنی کہ ہر دفعہ کام سموتھلی تو نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی دین کا کام، تو کبھی ایکسٹرا ایفرٹس بھی کرنی پڑتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم نے اس کو دوبارہ کر لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی اور دوبارہ کر لیا. وما توفیقی الا باللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مصیبتوں میں ہمارے ایمان کا بھی ٹیسٹ کرتا ہے. یہ مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن اگر اس مصیبت میں آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مصیبت بھی آپ کو پھر مصیبت نہیں لگتی ہے. تو یہ دعا بہت پیاری ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وفات پاتے ہیں ابو سلمہ، تو آپ میں سے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ہمارا پیارا دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو جب وہ اس کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں تو اکثر آنکھیں لوگوں کی کھلی رہ جاتی ہیں. تو اس پہ بڑی بڑی متس بنی ہوئی ہیں کہ کیوں کھلی رہ جاتی ہیں، کسی کا انتظار کر رہا ہے یا کیا معاملات ہیں. لیکن اس حدیث سے آج آپ کو اس بات کا جواب ملے گا. کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ ایک اوتھینٹک حدیث کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں. اور میرا مقصد میری پیاری بہنوں آپ کو یہاں پر بلانے کا بھی یہی ہے. میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا کہ یہ کہانیاں ہم اپنے گھروں میں کتابوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے ذریعے آپ جہاں پر آئی ہیں آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن بھی مل رہی ہے اور جو بہت اچھی ہے، آپ کی زندگی میں آپ کے کام بھی آ سکتی ہے، تو وہ ضرور آپ کو ملنی چاہیے. سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے جب وہ وفات پا چکے تھے. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے چلتی ہے. سبحان اللہ. نگاہ دیکھ رہی ہوتی کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے. اس پر ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ رونے لگے اور آہذاری کرنے لگے، کیونکہ ان میں چھوٹے بچے بھی ان کے شامل تھے، رائٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے صرف بھلائی کی دعا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں. یہاں پر یہ بات کیوں کہی گئی تھی؟ کیونکہ فرشتے جو موت کے فرشتے آئے ہوتے ہیں اور وہ جان لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اس وقت باقی گھر والوں کو اچھی اچھی باتیں کہنی چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ جو بولتے ہیں نا، اس وقت جو فرشتے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں وہ اس پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس وقت دکھ تو بہت بڑا آتا ہے اگر کوئی اپنا بچھڑ جائے، لیکن منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں تاکہ وہاں پر جو موجود فرشتے ہیں وہاں کی دعا پر آمین کہیں اور وہ قبولیت کا سبب بن سکے. پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ان کا درجہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اور ان کے پیچھے ان کے خاندان میں اچھا جانشین پیدا فرما. اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں اور انہیں بخش دے اور ان کے قبر کو کشادہ کر دے اور اس میں روشنی عطا فرما. میری پیاری بہنوں، اس حدیث میں بڑی ایک طریقہ تو ہمیں پتہ چل گیا، رائٹ، جو بظاہر الفاظ میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن جو علم والے لوگ ہیں ان کا کام ہے تھوڑا سا تدبر کیا جائے. اس میں دو بڑی اہم چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو آہذاری کرنے سے روکا تو ان کا طریقہ بتایا کہ یہاں پر کیا کرو تاکہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہیں. اب یہ بات تو بتا دی. اکثر کیا ہوتا ہے جب ہم ٹیچ کرتے ہیں لوگوں کو، ہم ایک بات تو بتا دیتے ہیں لیکن اس کا الٹرنیٹیو نہیں بتاتے ہیں، اس کو ٹیچرز کر کے نہیں دکھاتے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین ٹیچر تھے دنیا کے. انہوں نے جب بتایا کہ دعائیں مانگو تاکہ بہترین بھلائی کی دعا مانگو تاکہ اس پر فرشتے آمین کہیں، تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ. اور وہ کتنا خوبصورت طریقہ انہوں نے بتایا، کتنی پیاری دعائیں کی، اپنی بھی بخشش کی اور جو دنیا سے گیا اس کی بخشش کی بھی کی، قبر کو کشادگی کی بھی کی. خوبصورت دعائیں مانگی یہاں پر. سبحان اللہ. اچھا، اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلمہ رضی اللہ عنہ کا جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں نکاح کا پیغام پہنچاتے ہیں، بھجواتے ہیں، رائٹ. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ سے تو بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے دعا یہ مانگی ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت کے مجھے بہترین اجر دے، بہترین بدلہ دے. تو انہوں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ختم ہو گئی. کچھ دن گزرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا. تو حضرت سلمہ نے دوبارہ سے کہا کہ ابو سلمہ جیسا بہتر یا اس سے بڑھ کے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہ بھی ریجیکشن ہو گئی، رائٹ. کچھ دن گزرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ نکاح کا پیغام پہنچاتے ہیں. اب یہ حاطب بن ابی بلتع کون تھے، ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں تاکہ آپ کو پتا ہو
کہ جس چیز انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ایک ایک لائن میں اس کا انٹروڈکشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خط بھجوا دیا تھا مکہ کی طرف، رائٹ. اور یہ دین کے ساتھ بغاوت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنی فیملی کو فیور کرنے کے لیے، وہاں پر کچھ ان کی فیملی کے کمزور لوگ تھے، ان کی فیور میں وہ خط بھجوایا تھا، تو اس پر وہی نازل ہو گئی تھی. کیونکہ اگر یہ مکہ میں خط پہلے پہنچ جاتا تو فتح مکہ کبھی بھی نہ ہو پاتا، بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ ایسے خط پہنچا دیا گیا تو راستے میں جا کر ان سے پکڑا جائے. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سے صحابہ کے ساتھ گئے اور پھر اس عورت سے انہوں نے خط لیا تھا. خیر، حاتب بن ابی بلتہ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن چونکہ یہ بدر کے مجاہدین میں سے تھے تو لہٰذا ان سے درگزر کیا گیا. اور انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر آپ کی اور میری اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی غلطیوں کو دیکھیں، کیونکہ ان کی نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہیں نا کہ ان کی یہ چھوٹی چھوٹی گناہوں پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ بھاری آ جاتی ہیں. ان کی نیکیاں بہت بڑی بڑی ہیں ماشاءاللہ سے، ان کی قربانیاں اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی ہیں. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ نکاح کا پیغام بھجوایا تھا. اور جب نکاح کا پیغام بھجوایا جاتا ہے تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تھا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر 3 کمیاں کوتاہیاں ہیں اور میں اس کا ذکر آپ سے کرنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ، کتنا بولڈ کریکٹر ہے، اور وہ اپنی کسی بھی کمی کوتاہی کو چھپا نہیں رہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کے ساتھ رشتہ کرنا ہوتا ہے تو ہماری تو میکسیمم کوشش ہوتی ہے اپنے بیٹے اور بیٹی میں جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں وہ چھپا دی جائیں، بلکہ کوئی خوبیاں جو ان میں نہیں بھی ہوتی ہیں نا وہ بھی اپنے سے ایڈ کر دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور کہنے کو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، سبحان اللہ. لیکن یہ جو آج ہمیں سبق مل رہے ہیں نا اس کہانی سے، وہ کون دے رہا ہے ہمیں سبق؟ ہماری روحانی ماں ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا. اگر ہمیں اپنی جس ماں نے ہمیں پیدا کیا، اگر وہ ہمیں کوئی بات کہتی نا ہم اس کی بڑی توجہ سے سنتے ہیں، رائٹ. تو یہ بھی ہماری روحانی ماں ہیں، ان کی زندگیوں سے بھی سبق سیکھنے ہیں آج. خیر، وہ اپنی 3 کمیاں کوتاہیاں بتا رہی ہیں، اور وہ کون سی تھیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑی غصیلی ہوں، مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات کہ میں عمر میں بھی بڑی ہوں، رائٹ. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی روایات میں آتا ہے 6 سال یا 9 سال بڑی تھیں، ٹھیک ہے. اور پھر تیسری بات انہوں نے بتائی کہ میرے بچے بھی ہیں، مجھ پر میرے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور میں اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے لاپرواہی نہیں برت سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جہاں تک تمہارے غصے کا تعلق ہے تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی دعا کروں گا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور جو دوسری بات عمر میں بڑھی تو کوئی بات نہیں، میں بھی کوئی جوان نہیں ہوں، میری بھی عمر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور تیسری بات بچے کی، تو تمہارے جو بچے ہیں وہ میرے ہی بچوں کی طرح ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ان میں ان کی تربیت میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا اخلاق ہے. اب یہاں پر جو سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہے، وہ مسلم کمیونٹی کو اس چیز کا بتانا ہے کہ ایک بیوہ کو اس کے بچوں کے ساتھ کیسے ایڈمٹ کیا جاتا ہے، کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی ٹیک کیئر کیسے کی جاتی ہے. یہ بہت بڑی حکمت ہمارے سامنے تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ حکمتیں آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب جب انہوں نے ذکر کیا تو یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اور پھر ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. میری پیاری بہنوں، جب ہم دیکھتے ہیں سلمہ رضی اللہ عنہا کو، تو یہ علم کا بہت بڑا پیکر تھیں. تابعین کرام کا ایک بہت بڑا گروہ ان کے آستانہ فضل پر سر جھکایا کرتا تھا. سبحان اللہ. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں جب ہم نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے ان کے بہت سارے ٹیچرز کے بارے میں پڑھا، اور جن جن صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ان کے بارے میں دیکھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام تھوڑا زیادہ پرومیننٹ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کس کے اسٹوڈنٹ تھے؟ وہ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے. بہت سارا علم جو فقہ کا تھا انہوں نے سلمہ سے حاصل کیا تھا. تو ان کی ایک کوالٹی یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے والی تھی. یعنی کہ یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے قرآن کو، یہ بالکل ویسے پڑھا کرتی تھیں. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے قرات کرتے ہیں، رائٹ. تو وہ بولی کہ ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. اس کے بعد انہوں نے خود پڑھ کر بتا دیا. سبحان اللہ. تو سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں 378 احادیث مروی ملتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ خواتین میں دوسرے نمبر پر ہیں جن سے ہمیں اتنی احادیث مل رہی ہیں. حضرت عائشہ سے تو 2000 سے اوپر ملتی ہیں، لیکن اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے.
سبحان اللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین ایڈوائزر کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں. صلح حدیبیہ کا جب موقع آتا ہے تو صحابہ کرام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عمرہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے تو اس وقت تھوڑے سے پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، رائٹ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کہہ دیتے ہیں، جب وہ معاہدہ لکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایگریمنٹ جو ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ احرام اتار لیں اور لائک قربانی کر لیں، سرمنڈ والے اور احرام وغیرہ اتروا لیں نا. یہاں پر چونکہ عمرہ نہیں ہونا تھا اور انہوں نے احرام کو اتارنا تھا، اس وجہ سے قربانی کا یہاں پر کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جب یہ کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی تھی، لیکن صحابہ کرام اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. میری بات یاد رکھیے گا، جب ہم اس قصے کو سیرت میں پڑھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ صحابہ کرام نے تو ہمیشہ پہلے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے تو فوراً مان لیا کرتے تھے، تو یہاں پر کیا معاملہ تھا کہ 3 مرتبہ کہنے پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے؟ تو یہ کوئی نافرمانی والا نعوذ باللہ معاملہ نہیں تھا. جب آپ عمرے کے لیے نکلتے ہیں اور ایک دم سے کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنا احرام اتارنا پڑ رہا ہے اور عمرہ نہیں ہو پائے، تو یہ بڑی شاکنگ سی ایک سچویشن ہو جاتی ہے، اور یہ ذاتی طور پر میرے ساتھ ہوئی ہے. تو اس وجہ سے میں اس چیز کا اندازہ لگا سکتی ہوں کہ اس شوق سے انسان جو ہے نا وہ 2-3 دن تک نہیں نکل پاتا کہ ایک دم سے یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. بالکل ہم ایک جگہ پر پہنچ رہے ہیں اور عمرہ نہیں ہو پایا اور آپ کو اپنا احرام اتارنا پڑتا ہے. عورتوں کا تو احرام نہیں ہوتا، لیکن چونکہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں چیز کے لیے، رائٹ. تو ایسا ہی کچھ معاملہ صحابہ کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں اپنے حجرے میں آتے ہیں اور یہاں پر سلمہ رضی اللہ عنہا ہوتی ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے ایسے 3 دفعہ کہا لیکن وہ اپنی ہی جگہ پر ہیں. تو یہاں پر وہ پینک نہیں ہوئی یا انہوں نے کوئی نیگیٹو وائبس نہیں چھوڑی. انہوں نے یعنی کہ اگر ہمیں کوئی ہمارا شوہر بتاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے فلاں آدمی نے میرا کہنا نہیں مانا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، وہ تو ہے ہی اس طرح کا، آپ ایسے ان پر جان مارتے رہتے ہیں، وہ تو ہے ہی ایسے. نہیں بھئی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہاں پر پوری امت کے لیے بہترین سبق چھوڑا جا رہا ہے. ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشان نہیں ہو، آپ نے اب باہر جانا ہے، ان کو کہنا نہیں ہے، آپ نے بس خود عمل کرنا ہے. وہ آپ کو دیکھ کر آپ پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ جیسے آپ کریں گے وہ فوراً ویسا ہی کر لیں گے. سبحان اللہ. یہ دیکھنے میں بات بڑی معمولی سی لگ رہی ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات کو اس سچویشن میں رکھ کر دیکھیں کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہوگا. اور اتنی پریشانی کے عالم میں جب اتنا کام ڈن ہو کہ اس طرح کا مشورہ دینا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً قبول کر لیا. سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور ایسا ہی کیا، صحابہ کرام نے فوراً دیکھتے عمل کر لیا، تو کوئی مشکل ہی نہیں آئی. تو کبھی کبھار ہمیں دوسروں کو جب چاہتے ہیں نا کچھ ٹیچ کرنا ان کے بارے میں، تو یہ چیزیں ہمیں ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ کبھی ہم نا خاموش دائی بھی ہمیں بننا چاہیے. ہم ہر وقت، فار ایگزامپل میں ہر وقت اپنے بچے کو بٹھا کر ایک بات نہیں پڑھا سکتی ہوں، ٹھیک ہے، ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا. اکثر بچے بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن یہ میں آپ کو عام الفاظ میں اپنی زندگی کے متعلق یہ چیز بتا رہی ہوں، رائٹ. کبھی کبھار ہمیں خاموش دائی بننا پڑتا ہے. اور خاموش دائی کیسے بنتے ہیں کہ آپ لائک آپ سے بولتے نہیں ہیں، آپ اپنے عمل سے بتاتے ہیں، رائٹ. تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی امی جان، میں ان کو کہتی ہوں، انہوں نے لائک یہی ایک دفعہ نصیحت کی کہ ایک ماں کو صبا ایک خاموش دائی ہونا چاہیے. تو مجھے ان کی یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ آپ کو واقعی آپ اپنی زندگیوں پر اس نصیحت کو کبھی اپلائی کیجیے گا اور آپ دیکھیے گا جب آپ خاموش دائی کے طور پر کام کرتے ہیں نا تو وہ بڑا بہترین شکل میں سامنے آتا ہے. آپ کے بچے، آپ کی فیملی بہت اچھے سے آپ کو فالو کرتے ہیں. یہاں پر بھی یہی کام ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کہا نہیں اور وہ کر کے دکھایا تو وہ فوراً عمل ہو گیا اس کے اوپر. تو کبھی کبھار سچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے ایکشنز عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بیوی جو ہے نا وہ مشورہ دے رہی ہے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں، اکثر شوہر کہتے ہیں کہ بیویوں کے مشورے پر تو عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. نہیں، یہاں پر ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلمہ رضی اللہ عنہ بہت ایک بہترین مثال قائم کر رہی ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب میں بات کروں گی تو یہ وہ خاتون تھیں میری پیاری بہنوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سب سے آخر پر وفات پانے والی تھی. انہوں نے 62 ہجری میں وفات پائی تھی. 62 ہجری کا مطلب ہے سبحان اللہ، یہ وہ خاتون ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 یا 9 سال پہلے پیدا ہوئی، رائٹ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور دیکھا اور پھر السابقون الاولون میں سے تھیں.
ٹھیک ہے، اسلام میں آنے والی ساری مشکلات کو دیکھا، پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور کو دیکھا، حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما کے دور کو دیکھا، اور پھر ہر طرح کے فتنوں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے وفات پائی. سبحان اللہ، لائک انہوں نے اسلام کی تاریخ کا کتنا زیادہ ایک حصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ 62 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 90 سال تھی، کچھ میں آتا ہے کہ 84 سال تھی، رائٹ، 84 ایئرس تھی. سبحان اللہ. تو یہ ایک بہترین شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں. اب جب یہ اتنی بہترین شخصیت ہیں تو پھر ان کی اولاد کے بارے میں تھوڑا سا جانا تو ضرور بنتا ہے. وہ یہ کہ ان کی ایک بیٹی حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش تربیت میں آ گئی تھیں. ہوتا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے تحاشا محبت تھی، اور جب یہ ان کے پاس آئی تھی تو یہ بہت چھوٹی تھیں، اور جب اپنے پیروں پر چلنا شروع ہوئیں، جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا اپنے قدموں پر چلتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے، تو چلتے ہوئے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تھیں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے ہوتے تھے یا غسل کر رہے ہوتے تھے، تو اگر ہمارے پاس کوئی بچہ آئے اور میں وضو کر رہی ہوں تو میں اپنے بچے کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پانی کے ایسے چھینٹے انسان مار دیتا ہے، کبھی ایسے بچے کو ہنسانے کے لیے، چھڑنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے منہ پر پانی چھڑکتے تھے. تو عطاف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ یعنی کہ عطاف کی والدہ نے ان کو بتایا کہ اس بات کی یہ برکت تھی کہ جب زینب رضی اللہ عنہ بوڑھی بھی ہو گئی تھی تو ان کے چہرے پر شباب یعنی کہ جوانی کا آب و رنگ باقی رہا. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ بوڑھی بھی ہو گئی تھی تو ہمیشہ جوان لگا کرتی تھیں. اس کے علاوہ جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جو نام تھا وہ براہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو برا کا معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نیک صالحہ. آیت البر بھی اس سے نا، بر نیکی کو کہتے ہیں، نیکی کے بارے میں بتانے والی آیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پارسائی، اپنی بڑائی کو بیان نہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ نیکوکار کون ہے، اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے نام نہیں رکھنے چاہیے. اکثر لوگ نا بہت بڑے بڑے معنی والے نام رکھ دیتے ہیں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہت بڑا یا اس کا رتبہ بہت بڑا ہے، ایسے نام رکھنے سے منع کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا، رائٹ. اب جب ہم ان کا نام ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیار سے اور محبت سے زینب کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو اس چیز سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت بہت زیادہ تھی، کیونکہ جس انسان سے ہمیں زیادہ پیار ہوتا ہے نا، ہم اس کو زیادہ پیار سے بلاتے ہیں. اور یہ عربک میں آپ کو بتاتی چلوں تاکہ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ کو پتا ہو کہ عربی میں یہ ایک تصغیر ہوتی ہے، لائک اس کو لائک یو کین کال اٹ ڈیمینیٹیو، کہ آپ اس کو کسی نام کو چھوٹا مطلب دے کر پکارتے ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے، میرا یہ تدبر تھا، میں سوچ رہی تھی کہ حضرت زینب کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوینب کیوں کہتے ہوں گے، تصغیر کا ایلیمنٹ کیوں یوز کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بڑی بیٹی کا نام بھی زینب تھا، رائٹ. تو زوینب کا مطلب ہے چھوٹی زینب. فار ایگزامپل لائک اگر میرا نام صبا ہے، مجھے اگر کوئی صبی کہتا ہے یا صبو کہتا ہے تو اٹ وڈ بی اے نک نیم، رائٹ. یہ تصغیر نہیں ہوگا. اگر تصغیر کے اگر ایلیمنٹ میں میرے نام کو کوئی پکارے گا تو وہ کہے گا سویبا، رائٹ. تو اس طرح سے وہ پیار محبت سے ایسے پکارا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت بھی تھی. حضرت زینب کے بارے میں ابن اسیر بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی فقیہ خاتون تھی، مدینے میں فتوے دیا کرتی تھیں، اور بہت بڑے بڑے تابعین ان کی جماعت سے تھے، رائٹ. وہ ان کے سٹوڈنٹس تھے، سبحان اللہ. اس کے بعد ان کے بیٹے کے بارے میں ہم جانتے ہیں تھوڑا سا، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے بہت ساری اور بھی احادیث کو روایت کیا، لیکن میں ایک حدیث آپ کے سامنے لائی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آگے جب ایک والدہ نے اتنا علم حاصل کیا تو آگے بچوں میں اور پھر بچوں کے بعد ان کے گرینڈ چلڈرنس میں کس طرح سے علم گیا، اور پھر نسل در نسل آپ کی علم کی مٹھاس کیسے پھیلتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے سنا تو ہوگا، ہم اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کھانا پلیٹ میں آگے سے پکڑو، لیکن آج جب آپ یہ حدیث سنیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہے گا کہ یہ کس نے ہم تک پہنچائی اور وہ کس کے بیٹے تھے. تو یہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا، یعنی کہ جیسے بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور وہ کھیلتا ہے، رائٹ. اپنے کھانے کے ساتھ اکثر بچے کھیلتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دہانے ہاتھ سے یعنی کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو. چنانچہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق میں نے کھانا کھایا.
اس حدیث میں ایک تو ہمیں طریقہ کار پتہ چل رہا ہے میری پیاری بہنوں کہ کھانا کیسے کھایا جائے، لیکن اس حدیث میں دو بڑے ہی اہم، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈائمنڈ میں تو کہوں گی، وہ چھپے ہوئے ہیں. وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی کو نصیحت کریں تو اس سے پہلے اعتماد ملیں. اگر آپ کسی کو کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو کوئی چیز ٹیچ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نیکسٹ ٹائم کسی کے ٹیچر بنتے ہیں، اپنے بچوں کے آپ ایک ٹائم، ہر انسان نا اپنے ایک ٹائم میں ایک ٹیچر کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ ذہن میں رکھے گا. ضروری نہیں آپ کے سامنے 5-6 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے حلقہ اور ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم یو آر ٹیچر. نہیں، آپ ہر ٹائم کہیں نہ کہیں ٹیچر کا کردار ادا کریں، کیونکہ آپ دوسرے کو ٹیچ کر رہے ہیں اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی باتوں سے. اپنے بچوں کو کبھی ٹیچ کر رہے ہیں، رائٹ؟ جب بھی کسی کو کچھ بات سکھانے لگیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو کتنا خوبصورت طریقہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ہمارے سامنے پیش کرے ہیں کہ انہوں نے نام نہیں لیا. وہ نام لے کر بھی کہہ سکتے تھے عمر، لیکن یہاں پر کیا کہا؟ بیٹے. پہلے ان کو اپنے اعتماد میں لیا، تاکہ جو آپ نصیحت کرنے جا رہے ہیں وہ دوسرے کے اوپر پازیٹیو وائبس چھوڑے، وہ دوسرے کا دل نہ دکھا دے. ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے اس کے الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے. اگر وہ دوسروں میں درستگی چاہتا ہے، اس کا بہت ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے دل نہ دکھائے. تو بہت پیارے انداز میں یہاں پر کہا جا رہا ہے بیٹے. یہاں پر نام نہیں لیا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ ان کو اگلے ہی لمحے نصیحت کرنے والے تھے اور ان کو اپنے اعتماد میں لینا تھا. دوسرا جو یہاں پر خزانہ اس حدیث میں چھپا ہوا ہے میری پیاری بہنوں، فار ایگزامپل جب ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نا، تو میں اگر دیکھ رہی ہوں اپنی جٹھانی کے بچے کو یا اپنی نند کے بچے کو یا کسی رشتہ دار کے بچے کو کہ وہ کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے، اور میں اس کو نہیں روکتی ہوں. کیوں؟ میں اسے کیوں نہیں روکتی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے والدین کی ذمہ داری ہے اس کو روکنا. میں کیوں روکوں؟ رائٹ؟ ہمارے اس طرح کے رویے ہیں نا. تو بہت زیادہ ضروری ہے اپنے رویوں کی درستگی کرنی ہے. اب ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیفینیٹلی جب ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کی والدہ بھی وہاں پر ہی موجود ہوں گی، لیکن اس کی والدہ سے نہیں کہا کہ اپنے بچے کو روکو، خود روکا. کیوں؟ کیونکہ بچہ آپ کی نند کا ہے، بچہ آپ کی جیٹھانی کا ہے، یا بچہ آپ کی دوست کا ہے. اکثر ہمارے گھروں میں آ کے ہماری دوستوں کے بچے ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم روکتے نہیں کہ دوست کو برا نہ لگ جائے. سبحان اللہ! کیا کتنی ہم چھوٹی چھوٹی سوچوں میں چھپے ہوئے ہیں، پھنسایا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو، چھوٹی چھوٹی سوچوں میں پھنسایا ہوا ہے. تو یہاں پر ان کی والدہ سے نہیں کہا، خود کہا. کیوں؟ کیونکہ بچہ کسی کا بھی ہے، بچہ ہے تو اس امت کا نا، بچہ تو اس امت کا ہے. اور امت میں جو اچھائی اور برائی کا، برائی کو دیکھنا ہے تو آپ نے اس کو اچھائی کا حکم دینا ہے نا، برائی کو روکنا ہے آپ نے. وہ بچہ صرف ایک میاں بیوی کا نہیں ہے، وہ بچہ ہم سب کا ہے، کیونکہ امت انسان ہم سب مسلمان مل کر بنا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بہت بہت بڑا سبق ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم جب کسی حدیث کو پڑھتے ہیں تو شاید ہم اوپر سے پڑھ لیتے ہیں، اور آج کے بعد آپ کو پتہ چلے گا جب دائیں ہاتھ سے کھانا ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ چیز، یہ بات آپ تک کس نے پہنچائی، اور یہاں پر کیا سناریو چل رہا تھا، اور اس حدیث میں کیا کیا خزانے ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں. سبحان اللہ! میری پیاری بہنوں، بہت ساری چیزیں ہم نے ساتھ ڈسکس کی، اور آج تھوڑی سی کلاس اوپر بھی ہوئی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ شخصیت اس طرح کی تھیں، یقین جانے ان کے اوپر 2-3 لیکچر اور ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کے اوپر برڈن بنے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو ایزی لے کر چلیں، انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ تو ابھی ہمارا سیشن 1 چل رہا ہے، کبھی سیشن 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہمت دے، ہمیں وقت میں برکت ڈالے، سیشن 2 ہوگا تو اس میں ہم ان کو مزید پڑھیں گے. ان کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق مل رہے ہیں جو صبر، قربانی، تقوی اور اللہ پر بھروسے سے بھرپور ہیں. صبر اور ثابت قدمی کے لحاظ سے ہم دیکھیں میری پیاری بہنوں، تو ہجرت کے وقت تکالیف میں یہ ثابت قدم رہیں، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے. کوئی بھی انہوں نے گلا شکوہ نہیں کیا، نہ اللہ سے نہ اپنے شوہر سے کہ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، پیچھے بیوی بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو. رائٹ؟ جب ہجرت کی تو اس وقت بھی دعائیں مانگی، جب شوہر کی وفات ہوئی یا جب وہ مکہ والوں کے پاس تھی تب بھی اللہ کے پاس جا کر دعائیں مانگا کرتی تھی. رائٹ؟ جب شوہر کی وفات ہوئی تب بھی دعائیں ہی مانگی. تو اس چیز سے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے؟ کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، تو ہم نے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے. فون اٹھا کر اپنی اماں کو، بہن کو یا دوستوں کو نہیں بتانا شروع کر دینا کہ میری زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے. ان چیزوں سے نکلنا ہے ہم لوگوں نے. اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں، اللہ کے ساتھ ڈیولپ کریں. لوگوں کے ساتھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہمیں اس چیزوں کے پھر حل ملتے ہیں. اللہ اگر کچھ لے لیتا ہے تو اس میں ہم نے افسردہ نہیں ہونا، رنجیدہ نہیں ہونا. وہ اس کا بہترین نعم البدل دینے والی ذات ہے. اور یہ جو دعا آج ہم نے سیکھی ہے اس کو یاد کر لینا ہے اور پلو سے باندھ لینا ہے. جب بھی مشکل وقت آئے اس کو یاد کرنا ہے آپ نے اور دعا کرنی ہے. مشکل وقت میں انہوں نے کچھ بھی اس طرح کا مشورہ نہیں. مشکل وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن حاضر دماغی سے کام لیا. سبحان اللہ!
حاضر دماغی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا اور وہ بہترین مشورہ سامنے آیا ہمارے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کو ان کے حقیقی ناموں کو ہم پیار سے بھی بلا سکتے ہیں، ان کے ناموں کو تھوڑا سا چینج کر کے، لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کا معنی درست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ پیار سے ہم بچے کو شیطان بھی کہہ رہے ہیں، افلاطون بھی کہہ رہے ہیں، ہر برے نام سے پکار رہے ہیں. ایسا نہیں، کیونکہ اکثر مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں یہ تو ہے ہی شیطان، نعوذ باللہ. یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو شیطان بنا رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کسی بھی اچھے نام سے پکاریں، لیکن اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ والدہ ہیں تو وہ بھی آگے صحابہ اور تابعین کو پڑھا رہی ہیں، اور ان کی بیٹی ہیں تو آگے بہت بڑی تابعین کی جماعت ان سے نکلتی ہے، سبحان اللہ. تو کیا عورتیں مردوں کو نہیں پڑھا سکتی ہیں؟ عورتوں کا علم کے میدان میں کس کس طرح سے یہ پیش ہوئی، پڑھا سکتی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے شریعت کی جو لمٹ ہے اس کو بالکل اس کی لمٹ کو کراس نہیں کرنا. جو بھی اس کی کمانڈمنٹس ہیں ان پر فالو کرتے ہوئے آپ ضرور مردوں کو بھی تعلیم دے سکتی ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ عورت ہیں تو صرف عورتوں کو ہی پڑھایا جائے، لیکن یہ ہمارے سامنے بہترین مثالیں ہیں. میاں بیوی، ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ذکر کیا، دین کے سفر میں ساتھ ہوتے ہیں تو مصیبتیں نہیں لگتی، مشکلات نہیں لگتی. سبحان اللہ، آپ کا دین کا سفر آسان ہو جاتا ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے. اور مشکلات جب آپ مل کر سہتے ہیں تو آسانیاں، ان مشکلات میں بھی آپ آسانیاں ڈھونڈ لیتے ہیں. شادی سے پہلے انہوں نے ہر طرح کی کمی کوتاہی کو بیان کیا. چونکہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس میں اپنی ذات کا سب نے اپنا اپنا انالیسس کرنا ہے. جب ہم رشتے بناتے ہیں تو وہ سنسیئرٹی پر ہونے چاہیے، ان پر ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے اور سچ کی بنیاد پر ہونے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی بہت ساری برائیوں کو چھپاتے ہیں، اور جب بعد میں رشتے ہوتے ہیں تو پھر آج ہمارے سامنے نتیجہ ڈیورس ریٹ کتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں. نیتیں خالص ہوتی ہیں تو پھر اس کی مٹھاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسل در نسل چلتی ہے. ہم نے سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا، ہم نے اس میں عثمان بن طلحہ کو بھی دیکھا کہ جب آپ کی نیتوں میں خلوص کی مٹھاس ہوتی ہے نا، تو آپ یہاں پر بیٹھی ہیں، آپ لیکچر لے رہی ہیں، آپ کو بھی وقتی طور پر لگ رہا ہوگا یہ صرف آپ اپنی ذات کے لیے لے رہی ہیں، رائٹ، آپ کی اپنی ذات تک علم ہے. لیکن جب آپ اس کو عمل میں لائیں گی، آپ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، پھر باہر دوسروں کو سکھائیں گی، تو انشاءاللہ اس کی مٹھاس ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے نسل در نسل ضرور پہنچاتا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے اور یہ علم ہمارے عمل میں آ جائے. آمین، اللہم آمین.